اب ایک نکاح کا اعلان ہوگا. پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہوگا اس سلسلے میں. 2 نکاح ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ آیات قرآنی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ وہ مسنون وہ آیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نکاح کے موقع پر آپ نے ان کو اختیار فرمایا اور اس پہلو سے یہ مسنون آیات بھی ہیں. سنت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور عمل فہم ہے اور آیات قرآنی خدا کا کلام ہے. اس لیے مسنون کے معنی کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس لیے ان آیات کی تلاوت مسنون ہے. بہت وسیع مضامین ہیں جن کا ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی آیت کا ماضی سے تعلق ہے اور آخری آیت کا مستقبل سے ہے اور ان کے بیچ میں جو آیت ہے وہ مومن کا حال سنوارنے کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. ماضی کے اسباق تم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور مستقبل کی ضرورتیں تم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اس مرکزی آیت میں بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، صرف سچ ہی نہ بولا کرو بلکہ صاف ستھری پاکیزہ بات کہا کرو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح خود فرمائے گا، ورنہ بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے. تم سے کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات صاف ستھری سیدھی کہا کرو، جو سچی بات ہو، فریب سے پاک ہو، کوئی بل اس میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سب بل دور فرما دے گا، سارے فریب باطل کر دے گا،
تمہارے اندر جو چھپی ہوئی کجیاں ہیں ان کو وہ استوار کر دے گا، درست فرما دے گا۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور ایک کمزوریوں سے پاک وجود حاصل کریں۔ یہ تو سبحان کا مضمون ہے، حمد کے مضمون میں بھی تو داخل ہونا ہے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور نیک باتوں میں تم اگر رسول کی آواز پر لبیک کہو گے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو پھر لامتناہی کامیابیوں کی ہم خوشخبری دیتے ہیں، فوز عظیم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس جن نکاحوں کے موقع پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے گہرے پیغام سے جو زندگیوں کی کایا پلٹ دینے والا پیغام ہے، سب نوبیاہتا جوڑوں کو فیض پہنچائے، ان کی برکت عطا فرمائے، اور یہ برکتیں اور یہ فیض ہمیشہ ان کی زندگی میں جاری رہیں۔ اور جیسا کہ بعد میں آنے والی آیت ہمیں بتاتی ہے، ان برکتوں کو ان کی اولاد میں بھی منتقل کرنے کے لیے وہ کارروائی کریں، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ نگران ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ جو کچھ ہم نے آج پایا ہے ہم نے لازماً اپنی آنے والی نسلوں کو عطا کرنا ہے۔ بس اس پہلو سے یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، آغاز سے لے کر انجام تک تمام ادوار سے تعلق رکھنے والی نصیحتیں انسان کو فرمائی گئی ہیں۔ جن 2 نکاحوں کے اعلان کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں ان میں سے ایک اعلان میری بھتیجی عزیزہ امت العلیم عطیہ کا ہے، جو مکرم برادر مرزا انور احمد صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا رشتہ ہمارے آپس میں خاندان میں رشتے ہوئے، اس لیے کئی رشتے بن جاتے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ان کے گھر میں ہیں، جیسا کہ میرے گھر میں تھی، اور آصفہ مرحومہ کی بہن ہیں صبیحہ بیگم، جن کی بیٹی کا آج نکاح ہونا ہے۔ اور ان کے متعلق ضمناً میں آپ کو دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک حادثے کے نتیجے میں گر گئی تھیں اور ایک جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو چند دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ جو شادی کی تاریخ تھی وہ نہ بدلی جائے، میں لیٹے ہوئے خوشیوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ تو ان کے لیے خصوصی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تسکین قلب عطا فرمائے، ان کے زخم جلدی بھریں، ہڈی جلدی جڑے اور اس کی کوئی تکلیف باقی نہ رہے، اور اس خوشیوں میں وہ پوری طرح شریک ہو سکیں۔ یہ شادی جس گھر میں ہو رہی ہے عبد العلیم مہتا نام ہے بچے کا، اور عبد الباسط صاحب مہتا کے یہ بیٹے ہیں، جو حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب کے پوتے ہیں۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کے، یعنی عبد الباسط مہتا حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی اعلیٰ روایتیں اس نسل میں آگے جاری ہوں، اور یہ جوڑا اس لحاظ سے بابرکت نسلوں کا امام بن جائے۔ دوسری مبارک شادی عزیزہ مبارکہ خان بنت مکرم ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب ساکن لندن کی ہے۔ یہ وہ نکاح ہے جو میں پڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب کو تو آپ جانتے ہیں سارے، اور سارے لندن میں مشہور ہیں ماشاءاللہ اپنی نیکی اور صاف گوئی اور قول سدید کے لحاظ سے۔ اگر زیادتی کرتے ہیں تو قول سدید میں زیادتی کر جاتے ہیں، اور اس پہلو سے بعض لوگوں نے ان کا نام ڈاکٹر تقویٰ رکھا ہوا ہے کہ جہاں علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے جاؤ، وہاں روحانی علاج پہلے شروع کرتے ہیں۔ وہ مریض بیچارہ بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کب میرا روحانی علاج ختم ہو تو جسمانی شروع ہو۔ تو اس لحاظ سے قول سدید میں اگر کچھ حد سے تجاوز ہے تو یہ مثال ہے اس کی، مگر ہے قول سدید، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا نکاح ہمارے ایک بہت ہی مخلص، فدائی اور بہت وفادار واقف زندگی مکرم بشیر احمد صاحب آرچرڈ
کے بیٹے نثار احمد سے طے پایا ہے. تو ان دونوں کے نکاح کا اعلان اب میں کرنے والا ہوں. اس کے بعد دعا ہوگی اس میں شامل ہوں. میں ضمناً ایک پرانا قرضہ چکا دوں. جب جلسے کے دنوں میں کچھ نکاح پڑے گئے تھے تو اس میں ایک میری عزیزہ سمیرہ کا نکاح بھی تھا. یہ میری مرحومہ بیوی کے بھائی کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ میرا بہت چونکہ تعلق ہے احمدی بچوں سے اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو اتنا خاص تعلق ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذکر خیر خاص طور پر نہ کیا جائے. یہ بیچاری یہ امید لگا کے بیٹھی تھی کہ میرا خاص طور پر ذکر ہوگا اور بجائے خوش ہونے کے نکاح پر اتنا روئیں اور اتنا دکھ محسوس کیا کہ لو جی جس سے توقع تھی اس نے وہ توقع ہی نہیں پوری کی. میری کچھ تو بات کرتے اور مجھے شکوے کا خط آیا کہ ایک ہی تو میری زندگی میں موقع تھا جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کی زبان سے میں اپنا ذکر خیر سنوں گی. وہ جاتا رہا. اس کو تو میں نے سمجھا دیا بچی کو لکھ کر کہ تم نے جلسے پر کیوں کروائی تھی. اتنے نکاح بے شمار اکٹھے ہوئے میں ایک کو کیسے چن کے الگ کرتا. مگر دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ کسی نکاح کے موقع پر یہ قرضہ چکا دوں گا. بچی بہت ہی مخلص نیک بچی ہے. اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق خصوصیت سے بچپن سے اس طرح قائم ہوا کہ میں اپنی چھوٹی بچیوں کو اور اپنی عزیزہ بچیوں کو احمد نگر میں اپنے تالاب پر تیراکی سکھانے کے لیے لے جایا کرتا تھا. مجھے خود نہیں اچھی آتی مگر جیسی بھی آتی تھی ان کو پہلے سبق دے دیتا تھا. میں جب اس بچی کو جب میں نے تیراکی سکھائی اور باہر کھڑے ہو کر اس کو تیرتا دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب تجربہ ہوا کہ اچانک یوں لگا جیسے مرحوم شامی مرزا شامی کہا کرتے تھے ان کی روح میرے جسم میں داخل ہوئی ہے اور میری آنکھوں سے اپنی بچی کو دیکھ رہی ہے اور عجیب لطف اٹھا رہی ہے. وہ ایسا عجیب نظارہ تھا 2-3 سیکنڈ رہا ہوگا لیکن یوں لگتا تھا جیسے بالکل حقیقت ہوئی ہو واقعتاً ایسا واقعہ گزرا ہو. حالانکہ اس وقت اس کو تیرتے ہوئے دیکھ کر خیال بھی نہیں آیا تھا شامی کا یا کسی اور چیز کا. تو یہ جو تعلق قائم ہوا ہے جو اس کو یہ کہتی ہے خاص تعلق یہ واقعتاً ایک بنیاد رکھتا ہے. ورنہ تو سارے عزیز گھر کے ہوں یا باہر کے میرے ساتھ مجھے بہت ہی عزیز ہیں اور بہت وسیع تعلق ہے میرا بچوں سے. لیکن اس واقعے کی رشتے سے زیادہ تعلق قائم ہو گیا. تو اب میں ان کو بتاتا ہوں میرا قرضہ اتر چکا ہے. نکاح دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا. نکاح وہی ہے. اچھا اب سنیے جی. عزیزہ امت العلیم کا تو میں وکیل ہوں اور ولی بھی ہوں. اس لحاظ سے ان کی طرف سے تو ایجاب و قبول میں خود کروں گا. اور عبدالعلیم مہتا کی طرف سے عبدالباسط صاحب مہتا نے مجھے حق دیا تھا کہ جسے چاہوں وکیل بنا لوں. اس لیے میں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کہاں بیٹھے ہوئے وہ ہاں ان کو میں وکیل بنا رہا ہوں. عزیزہ امت العلیم عطیہ بنت مکرم انور احمد صاحبزادہ مرزا انور احمد صاحب کا نکاح عزیزم مکرم عبدالعلیم مہتا صاحب ابن مکرم عبدالباسط مہتا صاحب کی ساکن کراچی کے ساتھ بعوض مبلغ 1 لاکھ روپیہ حق مہر پر طے پایا ہے. بچی کی طرف سے میں خود ولی اور وکیل بن کر اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے. اور بچے کی طرف سے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب منیر احمد جاوید سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو بطور وکیل عزیزہ امت العلیم عطیہ کا نکاح عبدالعلیم مہتا صاحب ابن عبدالباسط صاحب مہتا سے مبلغ 1 لاکھ روپیہ حق مہر پر منظور ہے؟ بارک اللہ علیہ. بیٹھ جائیے. ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب کیا آپ کو اپنی بچی عزیزہ مبارکہ خان کا نکاح عزیزہ مکرم نثار احمد صاحب اورچرڈ ابن مکرم بشیر احمد صاحب اورچرڈ ساکن سرے کے ساتھ مبلغ 10,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ حق مہر پر منظور ہے؟ جزاک اللہ. تشریف رکھیے. عزیزہ مکرم نثار احمد صاحب اورچرڈ are you happy now? You remember you came a few days ago to me and said that I leave all my matters with you and now I depend on you. And within a week from that, God
granted you with this beautiful would-be wife. Alhamdulillah. Allah bless you, and may He keep you, the couple, always within His sight, in His sight, and recipient of His blessings. Do you agree to your nikah with Aziza Mubaraka Khan at a dowry of 10,000 sterling pounds? Please. आइए अब दुआ कर लीजिए. आमीन. चलिए अब अच्छा ही हो गया कि ज़्यादा वक्त हमने ले लिया है, क्योंकि बात लंबी हो गई थी. जी चल रहा है ना, 1 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह. वो पेंसिल टाइम शुरू हो जाएगा ना 12:30. अच्छा किया, तय किया था. उसके बाद भी जारी रहेगा मुसलसल 4 बजे तक. अच्छा ठीक है. अच्छा जी, अब मैं अब दूसरे बाद मुलाकातें करके फिर यहाँ आऊँगा ना. पहले कहाँ जाना है? फिर और वो जो दूसरे हैं अफ्रीकन वगैरह, उनको भी सलाम करना है. मैं अभी कुछ देर तक हाजिर होता हूँ. आप में से जो दोस्त बाहर जाना चाहें किसी वजह से और फिर वापस आना चाहें, उनकी मर्ज़ी. जो नहीं बैठ सकते किसी काम की वजह से, वो बेशक उनको रुख़्सत है. अस्सलाम वालेकुम. और जो इंतज़ार फरमा सकते हैं आकर मैं उनसे मुसाफ़ा करूँगा. तरीक़ पहले से तयशुदा है. सामने से शुरू होगा ना या पीछे से? सामने से. जिस सफ़ में मैं मुसाफ़ा शुरू करूँगा वो खड़ी हो जाएगी, बाकी बैठी रहें. और मुसाफ़ा ख़त्म करके ये सफ़ बैठ जाए या चली जाए, उनकी मर्ज़ी है, इजाज़त है खुली. अगली सफ़ से फिर मुसाफ़ा शुरू करूँगा. इस तरह हम इंशाल्लाह आखिर तक पहुँचेंगे. आज तो काफ़ी भरी हुई है मार्केट है. काफ़ी पहले मेरा ख्याल है ईद में कभी इतनी में नहीं मैंने देखे. ज़्यादा है ना माशाअल्लाह. अल्लाह मुबारक करे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.